ویلکم ٹو دا ونڈرلینڈ اسٹوریز۔ لو پیارے بچوں، تیار ہو جاؤ ایک جادوئی کہانی کے لیے جس کا نام ہے ایڈورڈ اور حکمت کا پہاڑ، جہاں پہاڑ راز چھپاتے ہیں، اژدہے عقل سیکھتے ہیں اور ایک چھوٹا سا نائٹ یہ ثابت کرتا ہے کہ ہوشیاری آگ سے زیادہ طاقتور ہو سکتی ہے۔ ہماری کہانی ایک بہادر نائٹ ایڈورڈ سے شروع ہوتی ہے، جو ساری بادشاہی میں سب سے چھوٹا تھا، لیکن اس کا دل بہت بڑا تھا اور دماغ بہت روشن۔ ایڈورڈ تلواروں سے لڑنے یا جنگ میں شور مچانے کے لیے مشہور نہیں تھا، نہیں، وہ اپنی ہوشیار باتوں اور پرسکون ہمت کے لیے جانا جاتا تھا۔ ایک دھوپ والے دن جب وہ اپنی پونی پر سوار تھا اور سرگوشی کرتے پہاڑوں میں گھوم رہا تھا، اس نے دو چٹانوں کے بیچ ایک عجیب سا غار دیکھا، جیسے وہ صرف اسی کے لیے انتظار کر رہا ہو۔ جب وہ اندر گیا، غار اور بھی چوڑا اور گہرا ہوتا گیا اور جادوئی روشنی سے جگمگانے لگا۔ اسے حیرت ہوئی جب اس نے اندر ایک شاندار اور چمکتا ہوا محل دیکھا، جو چمکدار گرد اور پرانی بیلوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ پہاڑ کے اندر محل؟ ایڈورڈ نے آہستہ سے کہا، یہ تو واقعی دلچسپ ہے۔ لیکن ابھی وہ آگے بڑھتا، اس نے نرم نرم آوازیں سنی، ہماری مدد کرو، براہ کرم مدد کرو۔ یہ آوازیں محل کی دیواروں کے پیچھے سے آ رہی تھیں۔ بغیر کچھ سوچے ایڈورڈ ایک پتھریلی دیوار پر چڑھا اور آہستہ آہستہ آواز کی طرف بڑھا۔ اس کا دل تجسس اور خیال سے دھڑک رہا تھا۔ اسی وقت فش، ایک چمکتا ہوا آگ کا گولا اس کے پاس سے گزرا۔ بس تھوڑا سا رہ گیا تھا کہ لگ جاتا۔ اوپر ایک بڑی سی چھایا نظر آئی۔ وہ تھا آرتھر دھا، ایک عظیم اژدہا جس کے چمچماتے سبز چھلکے تھے اور آنکھیں جلتے چراغوں کی طرح تھیں۔ کون ہے جو میرے غار میں آیا؟ اژدہے نے دھاڑ کر کہا، لیکن ایڈورڈ سیدھا کھڑا ہو گیا اور نرمی سے مسکرایا۔ اوہ ہیلو، ایڈورڈ نے نرمی سے کہا، میں ایڈورڈ ہوں، عظیم تلوار کا محافظ۔ میں لڑنے نہیں آیا، میں ان لوگوں کو آزاد کرنے آیا ہوں جو تمہارے محل میں قید ہیں، اور میں تمہیں معاف کرتا ہوں اس آگ کے گولے کے لیے۔ تمہیں شاید نہیں پتا تھا کہ میں کون ہوں۔ آرتھر دھا حیرانی سے پلکیں جھپکنے لگا۔ کسی نے اس کے ایسے کبھی بات نہیں کی تھی۔ تم مجھ سے لڑو گے؟ آرتھر دھا نے ناک سکیڑی۔ میں ایک چھوٹے نائٹ کی بات کیوں سنوں جس کے پاس صرف باتیں ہیں؟ ایڈورڈ ہنسا اور بولا، کیونکہ میری تلوار نے پہلے بھی اژدہے ہرائے ہیں، لیکن میں انصاف پر یقین رکھتا ہوں۔ ہمیں یہاں نہیں لڑنا چاہیے۔ اگر تم واقعی طاقتور ہو تو دنیا کے دوسرے کونے پر برفیلے پہاڑ پر مجھ سے ملو، جہاں میری تلوار کی طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ ایڈورڈ نے کہا، وہاں ایک سنہری مینار ہے اور اس میں ایک جادوئی پنجرہ ہے جہاں میری تلوار سو رہی ہے۔ میں 5 دن انتظار کروں گا۔ اس طرح تم یہ نہیں کہو گے کہ میں نے کوئی چالاکی کی۔ تمہیں اپنا موقع ملے گا، صاف اور سیدھا۔ پھر اس نے اپنی چادر گھمائی اور آنکھ ماری اور ایک جادوئی گرد کے جھونکے میں غائب ہو گیا۔ آرتھر دھا نے غصے سے سانس لی۔ کوئی نائٹ مجھے حکم نہیں دیتا، لیکن اس کے دل میں تھوڑا سا تجسس اور تھوڑا سا اثر ہو گیا تھا۔ اپنے بڑے پروں کو پھیلایا اور وہ آسمان کی طرف اڑ گیا، لمبے اور ٹھنڈے سفر پر دنیا کے دوسرے کونے کی طرف۔ ادھر ایڈورڈ ایک جھاڑی کے پیچھے سے جھانکتا ہے۔ وہ گیا ہی نہیں تھا۔ وہ چپکے سے محل کے اندر گیا اور ہر دروازہ کھولا، سب قیدیوں کو آزاد کیا۔ کچھ لوگ کئی سالوں سے قید تھے۔ وہ خوشی سے چلائے اور ایڈورڈ کو گلے لگایا۔ اسے سب سے ہوشیار نائٹ کہا۔ بہت دور آرتھر دھا برف سے ڈھکے پہاڑ پر پہنچا اور دیکھا کہ سنہرا مینار تاروں کے نیچے چمک رہا تھا، بالکل اوپر، جیسا ایڈورڈ نے کہا تھا۔ ایک چمکتا ہوا سنہری پنجرہ تھا۔ تجسس سے اژدہا اندر گیا اور چٹک دروازہ پیچھے سے نرمی سے بند ہو گیا۔ وہ تکلیف دہ نہیں تھا، وہ بس ایک جادوئی گلے کی طرح اسے تھامے ہوئے تھا۔ اور یوں آرتھر دھا انتظار کرنے لگا، غصے کے ساتھ نہیں بلکہ حیرت کے ساتھ۔ اس نے ایڈورڈ کی باتیں، اس کی نرمی اور اس کا ہوشیار طریقہ یاد کیا۔ شاید طاقت ہمیشہ آگ اور اڑنے میں نہیں ہوتی، شاید، بس شاید، عقل ہی سب سے بڑی جادو ہے۔ اور یاد رکھو پیارے بچوں، بہادر دل اور نرم الفاظ سب سے خطرناک اژدہوں سے بھی زیادہ چمکتے ہیں۔
میرے بچوں کیسی لگی آپ کو یہ کہانی؟ ایسی ہی مزیدار کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ بائے بائے۔